آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مومن کو بلا وجہ کافر کہتا ہے، اس نے کافر کہا آپ کو سنیوں کو، اور ایک دو کو نہیں، پورے سننے کو کافر کہا. جب بلا وجہ آقا کہتے ہیں کوئی مسلمان بندے مومن کو کافر کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں اس نے کافر کہا، جہنمی کہا، کیا یہ خدا ہے؟ کیا یہ رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار رب تو تو ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کیا اس نے جہنم پیدا کی، اس نے جنت بنائی؟ فرشتے کرتے مولا تو ہی جنت کا مالک ہے، تو ہی جہنم کا مالک ہے. فرمایا کہ جب میں جنت کا مالک، جہنم کا مالک میں رب، پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ تو جہنم نہیں ہے؟ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس نے اس مومن کو کافر اور جہنمی کا، میں نے اس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا، اس کو جنت میں فیصلہ نہیں. اور یہ حدیث پاک. تو ہمیں کافر کہہ کے تو خود جہنمی ہو گیا، لیکن الحمدللہ نہ ہم جہنمی ہیں اور نہ حرام کے مرتکب ہیں، بلکہ ہم الحمدللہ جائز علم کرنے والے سنی صحیح عقیدہ ہے. تو بہرحال یہ معاملہ تھا کہ یہ ان کے نزدیک بدعت ہے. کوئی کہہ رہا ہے جہاد کرو، کوئی کہہ رہا ہے جہنم میں جائیں گے، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلے میں چلیے اب ایک دلیل کے بھائی میلاد کیوں نہیں بنانا چاہیے. ایک اعتراض ان کا یہ بھی رہتا ہے، ذرا آپ کو یہ ان کا نام ہے مولوی جلال الدین قاسمی صاحب. دیوبند سے پڑھے، پہلے دیوبندی سے، بعد میں اہل حدیث ہو گئے. یا اہل حدیث ہی رہے ہوں گے دیوبند، لیکن پڑھے دیوبند سے، قاسمی لگاتی ہے تو تقیہ کے لیے اور شروع نہیں کرنا. لیکن بہرحال آئیے کیا کہتے ہیں اس دن کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. دل تھامو، تھامیے سانسوں کو، سانس روکو اور دل تھامو، سانس روکو اور دل تھامو. ارے سانس روکو تو زندہ کہاں رہیں گے. اب یہ میلاد نہیں منانے کے لیے نیا فلسفہ لائے انہوں نے کہ اس دن کیا ہوا جس دن تم میلاد مناتے ہو. اب دل تھامو، میں بتا رہا ہوں، سانس روکو. اب سانس روکیں گے تو زندہ کیسے بچیں گے؟ جائیں. چلو سانس روکو، اب آگے بولو. اس 12 رمضان کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث بات ہے. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. وہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہوتی ہے. وہ موت آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے پال کے اندر پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے. وَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ الْمَوْتُ، اس پال کو پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ پیچ جاتا تو اس پیے ہوئے آپ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سمجھتے اور فرماتے اللہ مائن جگہ بناتے ہو اور سکرات موت. اللہ جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے. خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر راز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے. میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن شدت موتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتے ہو تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت ہے اس دن جس دن آپ خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی حالت ہے. یہ رسول اللہ کی حالت تھی کہ موت کی سختی تھی. آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، فرماتے تھے ہائے موت کی سختی. امام بخاری نے لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی میں نے موت کی سختی کا حال دیکھا تو مجھے اب کسی کی موت پہ رس نہیں آتا. پھر رونے لگ گئے اور اتنا رویا کہ شیعہ اور شرما گئے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے، ہم تو بھائی امام حسین کی شہادت پر روتے، رسول کے وصال پہ تو ہم بھی نہیں روتے. یہ تو ہمارے بھی بات نہیں، رسول کے وصال پر بھی روتے.
مگر سوال یہ ہوتا ہے بھائی منع کیا، ابھی میں بعد میں سناتا ہوں اس میں، لیکن ایک کذاب کو اور سن لیجیے آپ، یہ جب تک جھوٹ نہ بولے یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ثابت ہی نہیں ہوگا. سن لیجیے. مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بناتا، اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منائیں گے. غروب اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر، اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر. میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں. اے جبرائیل ہو رہی تھی، مرثیہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی غم کا اظہار جبریل سے کرتے ہیں، ہم اس کی شکایت جبریل سے کرتے ہیں. اور امام بخاری نے لکھا کہ 12 ربیع الاول کو 2 بار 3 بار ہو کہ امام بخاری کہہ رہا ہے، اور میں بارہ اس کو چیلنج کیا کہ اگر واقعی تو سچا ہے اور اچھا ہے، یہ سچا ہے نہ اچھی ماں کا اچھا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں حرام ہو رہی. تو امام بخاری نے کہاں لکھا کہ 12 ربیع الاول کو مثال میں وہ دکھا دے ان کو بخاری، اس کا باپ مر جائے گا بخاری میں نہیں دکھا سکتا. وجہ کیا ہے؟ جس طرح 12 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، ویسی حضور کے وصال کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے. دوسری بات یہ کہ امام بخاری نے نہ ایسا کوئی باب قائم کیا، نہ پوری بخاری میں کوئی 12 ربیع الاول کے وصال کی تاریخ لکھی. پوری بخاری میں کہیں نہیں ملے گا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ اور وہ دن تھا جس دن حضور کا انتقال ہوا. اس پر علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سفر میں انتقال ہوا، بعض نے ربیع الثانی لکھا. مہینے پر بھی اختلاف تھا نہیں ہے. اور عورت بھی غم منائیں گی تو 4 مہینے 10 دن. تو یہ کون سی بیوائیں ہیں جو 14 سال کے بعد بھی غم منانے لگی؟ یہ کون سی بیوائیں؟ یہ تو بہرحال شریعت کی روشنی میں نے اصولی جواب دیا کہ خود آقا کی جب حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ میت پر غم نہیں منا سکتے تو 1400 سال کے بعد رسول اللہ کا غم نہیں منایا جائے گا. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا یہ خوشی 3 دن سے زیادہ نہ مناؤ. عورت اپنی شادی کی خوشی 4 مہینے منائے اس کے بعد نہ منائے. ارے پوری زندگی آپ شادی کی تاریخ آئی خوش ہوتے رہیے، کس نے روکا؟ تو خوشی کی اجازت ہے، غم کی اجازت نہیں ہے. یہ تو شریعت کا جواب ہوا. اور آئیے عشق و محبت کا جواب سن لیجئے. غم تو وہ منائے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ آقا مر چکے. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ آج بھی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور حضور ہی نہیں بلکہ ہر نبی قبر میں زندہ ہے. اس لیے کہ حد تواتر اجماعی حدیث جس پر سارے محدثین کا اتفاق و اجماع ہے. آقا فرماتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے اور نماز پڑھتے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آقا کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا. ابو داؤد میں بھی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تعول اجساد الانبیاء علیہم السلام ونبی اللہ حی یرزق. آقا نے کہا زمین پر اللہ نے بے شک حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زمین میں قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جائے. اور خود آقا ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ میں دیکھ لیجیے آپ کی کتاب الشفا ہے امام قاضی ایاز کی، سامنے اسکین میں کیا ہوا اسپیڈ ہوا امام قاضی ایاز کی الشفا، جلد نمبر اس کی 1 صفحہ نمبر 22. آئیے امام قاضی ایاز کی حدیث نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین. وہ قرآن کی آیت تھی کہ بے شک اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر. اس آیت کے تحت حدیث پاک نقل کرتے ہیں فَقَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً
ومماتہ رحمہ کما قال علیہ السلام حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم. کہتے حضور کی حیات بھی امت کے لیے بہتر ہے, حضور کا وصال فرمانا بھی بہتر ہے, جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو جب سرکار کو کہہ رہے کہ میری موت بھی بہتر ہے تو پھر غم کی بات اس میں نہیں. موت کیوں بہتر ہے؟ ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جس امت کا نبی بعد میں انتقال کرے, امت پہلے عذاب میں ہلاک ہو جائے تو آخرت کے دن وہ خسارہ پانے والوں, اور جس امت کا نبی اپنی امت سے پہلے چلا جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ امت فلاح پانے والی. اس لیے کہ نبی پہلے جا کر اپنی امت کی شفاعت کا انتظام کر دیتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو بخشوا دیتا ہے, اور امت اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گناہوں کو بخشا جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے حضور کی میری حیات بھی بہتر ہے. جب حضور کی حیات موت دونوں بہتر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس پر ہمیں اظہار غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے اور ایک ان کا شبہ دیکھ لیجیے. بس اس طرح کے شبہات ہیں میلاد نہ منانے پر, اور ہمارا چیلنج آج بھی لاجواب. ہم نے کہا ایک حدیث ایسی دکھا دو, ایک حدیث, صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث, ایسی حدیث کہ جس میں آقا نے فرمایا ہو خبردار خبردار میرا میلاد نہیں منانا. خدا کی قسم ہم میلاد منانا بند کر دیں. ایک ایسی حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے کہا ہو اے لوگوں خبردار رسول اللہ کا میلاد, نبی نے منع کیا نہ صحابی نے منع کیا, تو ملا جی کو کوئی حق نہیں ہے کہ منع کرے. میں نے کہا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ شریعت میں ممانعت نہیں, یہی جواز کی دلیل ہے. اب آئیے ایک اعتراض یہ بھی سن لیجیے. ان کا نام ہے برادر ابراہیم, اور میں ان کو لاڑ میں کہتا ہوں سسٹر ابراہیم. نام انہوں نے برادر رکھ لیا لیکن یہ برادر نہیں ہے بلکہ سسٹر ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ پردے میں رہتے ہیں, امیوں کے سامنے آتے ہیں. اب ذرا ان کا ایک شبہ تھی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اسلام میں صرف عیدین ہے. عیدین ہمیں دو عید, عید الفطر, عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے, ہم کسی عید میں کیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میلاد لفظ مولود سے بنا ہے. مولود کے معنی پیدائش, بچے کی پیدائش, اسی سے بنا میلاد, پیدائش کا دن. میلاد النبی, نبی کی پیدائش کا دن. پھر ہم نے لفظ کہتے ہیں عید میلاد, عید یعنی خوشی, وہ دن جس دن نبی پیدا ہوئے, خوشی والا دن. اب نبی پیدا ہوئے خوشی کا دن ہے کہ غم کا دن ہے؟ خوشی ہے تو عید ہی کہا جائے گا نا. مگر ان کو تکلیف ہے لفظ عید سے, تو یہ بڑے چیخ کر اندر سے آواز نکالی ارے کیا ہو گیا بھائی, کیا کرنا پڑا, نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت. ارے کیا ہو گیا, آپ کے ابا جان پریشان ہو گئی, ابلیس کا آپ کو تکلیف ہو گئی, کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے دلیل لائی کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. جملے سنے آپ نے؟ ارے ہاں یا نہ بھائی, جملے سنے؟ آپ تھک گئے تو میں بھی تھک جاؤں گا بھائی, آپ ساتھ دیں گے تو میں بولتا رہوں گا. اور ایک اعلان کر دو, ایک سوال آ گیا ہے ابھی پروگرام میں, سوال جواب کے بھی سیشن رہتے ہیں میرے, اور میں کو بہت پسند کرتا ہوں کہ جو بھی شبہات ہے ذہن میں, جو بھی اشکال ہے, سوالات ہیں, بہتر ہے کہ جانے کے بعد تبصرہ ہو پھر سے بھی پوچھ کے اس کو کلیئر کر لیجیے. کسی صاحب کو اگر میلاد النبی کے حوالے سے, کیونکہ آج کا موضوع میلاد النبی ہے, میلاد النبی کے حوالے سے کوئی بھی اعتراض, کوئی بھی شبہ, کوئی بھی سوال پوچھنا ہو, بے جھجک بلا جھجک, مائک پر ایک مائک کا انتظام ہے یہاں پر ایکسٹرا, یا اسٹیج پر آ کر مائک کا سوال پوچھ سکتے ہیں, میں مائک پہ انشاءاللہ جواب دوں گا. اور اگر مائک پر آنے میں ہچکچاہٹ ہے, جھجک ہے, تو اپنا سوال کاغذ پر لکھ دیجیے اور کاغذ پر لکھ کر یہاں بھیج دیجیے. تو بہرحال سوال جواب کے بھی سیشن رہیں گے, آپ لوگ اپنے ذہن میں جو بھی سوال ہے اس کو تیار رکھیں. تو بہرحال پھر یہاں کیا کہتے ہیں, عید کا انہوں نے, اور کہا کہ صاحب اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اسلام میں دو ہی. سب سے پہلے تو یہ برادر عمران سے میرا مطالبہ ہے کہ یہ کس حدیث میں آیا کہ دو عیدیں, وہ حدیث ہمیں دکھا دیں. یہ اتنے جھوٹے ہیں یار, اتنے بڑے مکار ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بیچاری سنی عوام اتنی بولی والی ہوتی ہے, حد سے زیادہ بولی ہے یار, اتنا بولا بھی نہیں رہنا چاہیے آج کے زمانے میں. سب اناج کھاتے ہیں بھائی, ایک موبائل خریدنے جاتے ہیں تو سب عقل مند بن جاتے ہیں, وہاں پہ سب شاعر بن جاتے ہیں, لیکن دین کی بات آئے تو سب بھولے بن جاتے ہیں.
کہ جو بھی وہاں بھی آ کے سنا اس کی مان لیتے ہو فوراً، نہ تحقیق کرتے ہو نہ اپنے علماء سے پوچھتے ہو. یہ حدیث کے نام سے سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، جو حدیثوں میں ہے بھی نہیں، حدیث بول کے سنا دیں کہ حدیث میں ہے. کس حدیث میں آیا یہ کوئی مائی کلام دکھا دے، میں غلامی کروں گا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. کس حدیث میں آیا؟ کسی حدیث میں. اب آئیے کہ یہ اعتراض دیوبند کے ایک مولوی الیاس گومن صاحب، ان کا نام ہے الیاس گومن بھائی. اب ان کو جشن عید میلاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے، نبی کو منکر ہے الیاس باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں، ان پر اعتراض ہے جو عید نہیں مناتے. بتاؤ عیدیں کتنی ہیں؟ ایک 2 یا 3؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے، یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے. جب رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ تو کوئی 6 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے، یا جو 6 نہ پڑھے اس پر ہے. بتاؤ بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ بولو نا. اگر کوئی بندہ 5 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے. آج کے بعد پوچھے دلیل پوچھا جا رہا ہے مرغی کے انڈے کے بارے میں سوال، بات جو ہے فضیلت بدب کی سنا رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے صاحب عورت کے بارے میں، جواب مرد والا پہ کچھ بھی اٹھ پٹا. جناب سب سے پہلی بات یہ کہ میلاد جو ہے یہ ہم اس کو کیا فرض مانتے ہیں کہ واجب مانتے ہیں؟ نہ ہم اس کو فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مستحب کہتے ہیں. مستحب اور نفل عمل کے لیے حکم یہ ہے کہ اس میں جتنا اضافہ ہو اس میں گنجائش ہے، اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پہ آپ نے جو مثال دی کہ وتر 3 ہے، جو 4 پڑھے اس پر اعتراض ہے، تو وتر واجب ہے، اور جو اللہ رسول نے واجب کیا نہ اس کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. آپ نے کہا 4 رکعت جو ہے ظہر کتنی ہے فرض، تو کہا 4 رکعت جو 5 پڑھے اس پر اعتراض ہے، جو 6 پڑھے اس پر اعتراض ہے. ظہر کی نماز فرض ہے، اس میں نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے، لیکن نفلی نماز میں اجازت ہے جتنی چاہے پڑھے، کوئی 100 پڑھے 200 پڑھے 1000 رکعت پڑھے، اس پر کوئی اعتراض ہے؟ تو نفل کام میں کوئی اعتراض. اسی طرح مستحب میں اور نفل میں میلاد میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تیسری اور چوتھی عید بھی اگر کوئی منا لے، عید غوثیہ بولے تو کیا پرابلم؟ لیکن دونوں کا ایک کامن بات تھی، اور یہ آج کل افواہ میں بہت مشہور کر دیا گیا کہ بھائی عید تو 2 ہی ہے، 2 عید ہے، بقرعید اور رمضان عید، عید الفطر عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید جو ہے حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں 2 ہی عیدوں کا ذکر آیا ہے. اور آخری میں الیاس گلمن صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ عید 2 ہی ہے، ہم نبی کی پیدائش پر خوش ہیں لیکن اس کو عید نہ کہو. یہ عجیب بات ہے کہ عید کے معنی خوشی ہوئی. عید کے معنی وہ خوشی کا دن جو بار بار پلٹ کر آئے. جائیے فیروز اللغات پا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو فیروز اللغات پہ عید کے معنی ملیں گے نہایتی خوشی کا دن، جس میں نہایتی خوشی ہو. وہ دن وہ خوشی کا دن جو بار بار پلٹ کر آئے، بار بار ریپیٹ ہو، بار بار واپس آئے. وہ خوشی جو بار بار آئے، ہر سال آتی ہے، یہ اتنی عید ہے. وہ تو عید کے معنی خوشی ہے. یہ کہتے ہیں کہ خوشی تو ہے پیغمبر کے آنے سے، مگر اس کو عید نہ کہو. یعنی گویا ایسا ہوا نکاح تو ہو گیا لیکن بیوی نہ کہو. بھائی نکاح ہو گیا تو بیوی تو کہلائے گی نا، پھر کیا بہن جی بولیں گے اس کو؟ نہیں خوشی ہے لیکن عید نہ کہو. ارے عید کے معنی تو خوشی ہے. یہ تو بالکل ہی ویسی بولی ہے جیسے ان کی ابا جان نے قاسم نانا طوی نے لکھا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو بھی حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا. ارے جب نیا نبی آ جائے گا تو فرق تو آ جائے گا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ مولوی قاسم نانا طوی مرد ہے، اگر ان کا لکھ بدل دیا جائے، وہ عورت سے تبدیل ہو جائے، تبدیل کی مردانگی میں فرق نہ آئے گا. ارے بھائی عورت بن جائے گی تو مردانگی میں تو فرق آ جائے گا. اتنی موٹی بات اللہ جی کے سمجھ نہیں ہے. تو عید تو 2 ہی ہے، عید نہ. چلیے آئیے میں دکھا دیتا ہوں کہ عیدیں کتنی ہے. یہ بیچارے ایک عید سے پیچھا چھڑانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن حدیث میں کتنی عیدیں آئی ہے سنا نے اپنے ماجہ ہے آپ کے ساتھ، حدیث کی کتاب سے آیا سکتا ہے. اور صحیح حدیث ہے، اقامت الصلاۃ، باب کا نام ہے، حدیث نمبر 1098.
امام ابن ماجہ لکھتے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. آقا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے کہتے آقا نے فرمایا لوگوں جمعے کا دن عید ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ظاہر کیا. جمعے کا دن کیا ہے؟ عید ہے. یہ کہہ رہے عید دو ہی ہے جی نہیں، سال میں 54 اور عیدیں ہیں، مہینے میں 4 عیدیں ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے 2 عیدیں کون سی عید؟ بقرہ عید اور رمضان عید. عید الفطر یعنی رمضان عید اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید. آئیے سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث دیکھ لیں کہ جمعہ عید ہے اور اس عید کی عظمت کیا ہے یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیں. سنن ابن ماجہ باب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 1084. عن ابی لبابہ بن عبد المنذر حضرت ابو لبابہ ابن منذر سے روایت ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام. آقا نے کہا لوگوں جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے. جمعے کا دن تمام دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. وَعَظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ عَظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ. آقا نے کہا کہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک ایسا عظمت والا ہے کہ اس کی عظمت عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید اور عید الفطر یعنی رمضان عید اس سے بھی زیادہ ہے. بقرہ عید سے بھی افضل جمعے کی عید ہے، رمضان عید سے بھی افضل جمعے کی عید ہے. حدیث تو یہ ہے مگر امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جمعہ تمام عیدوں کی عید ہے اور جمعے سے بھی بڑی وہ عید ہے جس تاریخ کو جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے. اس لیے کہ آقا کی ولادت نہ ہوتی تو نہ جمعہ ملتا نہ بقرہ عید ملتی نہ رمضان عید. بعد میں بدعتی بولو، پہلے یہ نام لے رہا ہوں، ان کتابوں کو دیکھو، نہ ملے تو مجھے بلاؤ، میں کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں. انہیں بدعتی بولو اگر جرات کرو. اور جس دن ان شخصیتوں کو تم نے بدعتی بولا قوم فیصلہ سنا دیں گے کہ تم سے بڑا جاہل اور بدعتی کوئی اور نہیں. امام عبد الرحمن ابن جوزی نے اس کو لکھا. ارے چھوڑو سب کو یار، یہ میرے پاس کتاب ہے اس وقت ٹیبل پر. یہ کتاب عربی میں ہے، موسط الریاض بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اپنا دارالسلام والوں نے بھی چھاپا ہے، ریاض والوں نے جو اہل حدیث کا مکتب ہے. کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بیروت کا نسخہ، عربی نسخہ. کتاب ہے عبداللہ بن محمد ابن عبد الوہاب نجدی. عربی کتاب ہے، جس کو دیکھنا دیکھ سکتا ہے. اس میں محمد عبداللہ بن محمد ابن عبد الوہاب نجدی یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ، اس نے لکھا. کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول. اس میں لکھتا ہے کہ ابو لہب جو رسول اللہ کا سگا چچا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو لہب جب مر گیا اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کیا. جب وہ مر گیا تو اس کو خواب میں دیکھا گیا. حضرت عباس جو حضور کے دوسرے چچا ہے، ابو لہب کے بھائی ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں. کہا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بھائی تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی، مگر یہ ضرور ہے کہ پیر کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی میری لونڈی صوبیہ تھی، وہ آئی اور اس نے خوشخبری دی کہ ابو لہب آقا مبارک ہو، آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے. میں نے انگلی سے اشارہ کیا، کہا جا انہیں خوشخبری لائی تو آزاد ہے. میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا. اس نے رسول اللہ کو دودھ بھی پلایا. مجھے اس کی آزادی کرنے پر یہ صلہ ملا کہ میں نے پیغمبر کی خوشی میں، ان کی آمد کی خوشی میں اس کو آزاد کیا. اللہ تعالیٰ مجھے ہفتہ بھر عذاب دیتا ہے لیکن پیر کے دن چھٹکارا مل جاتا ہے. اور یہ انگلی میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے جس سے پانی نکلتا ہے اور میں ہفتے بھر کی پیاس اسی سے بجھا لیتا ہوں. یہ ہر ہفتے کے ایک دن اس کو رات میں. یہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب صاحب مختصر سیرت الرسول صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں کہ امام عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں کہ عزیز غور تو کر، جو ابو لہب جو سخت کافر تھا، جس کی مذمت میں قرآن عظیم کی پوری سورت نازل ہوئی، سورہ لہب تبت
یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور اس کے ہاتھ ٹوٹ ہی گئے، جس کی مذمت میں قرآن ہے جب نبی کی عید منانے پر، خوشی مسرت منانے پر ولادت کی چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ اے عزیز غور تو کر کہ جو مسلمان ہو، نبی کا عاشق اور چاہنے والا ہو، وہ نبی کی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرے تو اس کو کتنے انعامات اور اکرامات دیے جائیں۔ یہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھ کر ہیں۔ تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو جناب۔ تو بہرحال یہ عیدوں کی عید ہے۔ امام عبدالرحمن بن جوزی، امام قسطلانی المواہب الدنیا میں، امام زرقانی شرح المواہب میں، اور متعدد علماء، امام سیوطی اپنے کتاب مولود النبی میں، ابن حافظ ابن کثیر، محمد ابن جزری الشافعی اپنی کتاب مولود النبی میں، یہ بڑے بڑے ائمہ لکھتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ شب ولادت جمعے سے بھی افضل بلکہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، آسمان پر لوح محفوظ سے آسمان اول پر قرآن آیا، اور ولادت مصطفیٰ کی 12 ربیع الاول کی وہ شب ہے جس میں صاحب قرآن نازل ہوا۔ یہ جو تاریخ ہے اس سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل، جمعے سے بھی افضل۔ اب یہ ایک اعتراض یہ بھی دیکھ لیں آپ ذرا، ان کا نام ہے تاریخ محفوظ صاحب، یہ بھی دیوبند کے، یہ جناب کیا کہتے ہیں ذرا؟ 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں۔ اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ قیاسی نام سے پوچھ لیں آپ، کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن نہیں بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے خود پلے پڑا؟ سب تو پہلے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے، وصال کی تاریخ ہے، اس تاریخ سے کوئی نبی کی پیدائش کو لینا دینا ہی، تو پھر کیا کرے؟ جب تاریخ ہی طے ہے تو پھر مناؤ جمعہ، یہ حل ہے۔ جب تاریخ میں اختلاف ہے تو پھر مناؤ جمعہ۔ کہتے ہیں کہ لوگ مناتے ہیں، علماء کی تقریریں آتی ہیں، بہت تقریریں آتی ہیں اس دن چینلوں پر، ٹی وی پر، گورنمنٹ کی پیدا ہے۔ بعض کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہے، بعض نے کہا 20 ربیع الاول پیدائش، بعض نے کہا 22، یعنی کل 1 2 3 4 5 تاریخیں میلاد النبی کے تعلق سے آئی۔ لیکن جمہور کا میجورٹی، بڑی تعداد اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کو منانا۔ شیعہ علماء کے نزدیک 17 تاریخ ربیع الاول کی جو ہے حضور کی ولادت کی تاریخ ہے، وہ 17 کو شیعہ مناتے ہیں۔ دو ہی جماعتیں ہیں، شیعہ اور سنی مناتے ہیں، وہابی اور دیوبندی نہیں مناتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی اختلاف ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی شیعوں کا جو محقق تھا اس نے 17 کو پسند کیا، انہوں نے تحقیق کی تو ان کو 17 لگی، ان کی تحقیق کرے کہ کون سی تاریخ تھی۔ چلو 12 نہیں ہے، تمہارے نزدیک 17 نہیں ہے، تو پورا مہینہ پڑا، کوئی بھی ایک تاریخ تم بھی تو لے لو۔ بھائی تاریخ میں اختلاف ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میلاد النبی نہیں منانا؟ لیکن کہنا یہی چاہتے ہیں، یہ دوسرے مولوی بھی اسی بات کو بڑے وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں، ان کو سنیے۔ ولادت میں تو اختلاف، ان کا نام ہے طالب الرحمان، دو پٹے اڑے رہتے ہیں بیچارے، تاکہ پہلے ہی بتا دیں بھائی ہماری طرف آنا نہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، بریلی مردوں کے سامنے نہیں آتے، ہم گفتگو کرتے ہے کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محرم میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے آپ نبی نہیں۔ حضور کی پیدائش ہوئی تو 12 کو کیسے منا لوں؟ منانا نہیں چاہیے، اس کا مطلب ہے۔ تو اس کا پہلے تو جواب میں دے چکا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، 12 کو تو اتفاق نہیں، اختلاف ہے تمہارے کہنے کے مطابق، تو بھائی کوئی تاریخ تم بھی لے لو، تم بھی پیغمبر کو مانتے ہو،
لیکن اگر بالفرض اختلاف ہے تو مجھے یہ بتائیے اختلاف ہونے سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ تاریخ نہیں منانا چاہیے؟ اگر اس شریعت کا اصول مان لیا جائے تو پھر میں آپ کو زیادہ نہیں ایک کی دلیل دے رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری دلیل ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھائیں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا کتاب الوضو، حدیث نمبر 157، حدیث کے نمبر یاد رکھیں گے، حدیث نمبر 157۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت لاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب وضو فرماتے تھے تو ہر اعضاء کو اپنے جسم کے ہر حصے کو ایک ایک بار دھوتے تھے، مطلب ایک بار کلی کرتے تھے، ایک بار ناک میں پانی ڈالتے تھے، ایک بار ہاتھ دھوتے تھے، ایک بار چہرہ دھوتے تھے اور ایک بار پیر دھوتے تھے۔ یہ بخاری میں حدیث نمبر 157۔ اسی کے نیچے دوسری حدیث امام بخاری لکھتے ہیں حدیث نمبر 158، اور دوسرے صحابی عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب بھی وضو فرماتے تو اپنے اعضاء کو دو دو بار دھوتے تھے، دو بار کلی کرتے، دو بار ناک پر پانی ڈالتے، دو بار چہرہ دھوتے، دو بار۔ اسی کے نیچے حدیث نمبر 159 ہے، وہی باب ہے۔ امام بخاری حضرت حمران کر کے صحابی ہے، حضرت عثمان کے غلام ہے آزاد کردہ، ان سے روایت لاتے ہیں کہ حضرت حمران کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تو 3 بار اعضاء کو دھوتے، 3 بار کلی کرتے، 3 بار چہرہ دھوتے، 3 بار ہاتھ دھوتے، 3 بار پیر دھوتے۔ امام بخاری لگاتار 3 حدیثیں لا رہے ہیں، اور بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، تینوں حدیثیں صحیح ہے۔ امام بخاری کی تینوں حدیثوں کو صحیح کہا گیا۔ پہلی حدیث ہے کہ وہ 1 بار دھوتے تھے، دوسری حدیث ہے 2 بار دھوتے تھے، تیسری حدیث ہے 3 بار دھوتے تھے۔ اب حضور وضو میں کتنے بار دھوتے تھے اختلاف ہو گیا، تو عقل مند یہ کرے گا کہ کسی امام کی تحقیق پر اعتماد کرے گا اور اعتماد کر کے وہ عمل کرے گا، لیکن وہابی کیا کرے گا، کہیں گا اختلاف ہو گیا، اب ایسا کرو وضو بنانا ہی چھوڑ دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اب ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ رفعتین کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں تک۔ دوسری حدیث میں آیا کہ حضور نے منع کر دیا، ترک کر دیا، اب اختلاف ہو گیا۔ تو عقل مند یہ ہے کہ جو تحقیق کرے گا، تحقیق پر جو اتفاق ہو جائے گا اس کو قبول کر لیں گا۔ کسی ایک امام کی تقلید کرے گا، امام شافعی کی تقلید کرے گا تو امام شافعی کہتے ہیں رفعتین کرنا سنت ہے تو رفعتین کرے گا۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے گا تو امام اعظم کہتے ہیں رسول نے چھوڑ دیا تھا لہٰذا نہ کیا جائے، تو وہ اس مطابق چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا، یعنی امام کی تحقیق پر اعتماد کر کے ان کی تقلید کر کے عمل کرے گا۔ لیکن وہابی کا فیصلہ یہاں کیا ہوگا، کہیں گا بھائی ایک حدیث میں کرنا آیا، ایک حدیث میں نہ کرنا آیا، ایسا کرو نماز پڑھ نہیں چھوڑو۔ تو اختلاف ہونے سے تحقیق کی جاتی ہے، نہ کہ اس عمل کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر تاریخ میں اختلاف بھی ہے تو تحقیق کی جائے گی، اور تحقیق کے بنیاد پر جس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہو اس تاریخ کو منایا جائے گا، نہ کہ یہ کہ میلاد منانے کا ہی انکار کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ وہابی حضرات کی عقائد ہے، حالانکہ خود ان کے اکابرین نے، بس یہ آخری بات اس کا اختتام کروں گا، خود ان کے اکابرین نے میلاد منایا، میلاد کے بارے میں لکھا اور میلاد کی فضیلت بیان کی۔ آئیے اس تعلق سے میں صرف ایک دو چیزیں دکھا دیتا ہوں۔ یہ شاہ عبدالحق بہتی سے دہلوی کی کتاب ہے اخبار الاخبار، اور اس وقت میرے ٹیبل پر بھی موجود ہے۔ اب یہ جو کتابیں دکھا رہا ہوں ساری کتابیں ٹیبل پر موجود ہوں، رات بھر رکا ہوا ہوں، کل صبح بھی ہوں، کل بھی پروگرام ہے یہاں قریب میں، پرسوں بھی رکا ہوا ہوں شام تک۔ جس کو دیکھنا ہو مجھ سے ملاقات کر کے کتاب اصل کتاب کے اصل حوالے دیکھ سکتا ہے۔ شاہ عبدالحق بہتی سے دہلوی، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، آج سے 550 سال پہلے کی شخصیت اور علم حدیث کو ہندوستان میں لانے والی شخصیت۔ انہوں نے اخبار الاخبار لکھی اور یہ کتاب فارسی زبان میں تھی، اردو ترجمہ بھی اس کا دیوبندیوں نے کیا۔ صفحہ نمبر 624 پر شاہ عبدالحق کیا کہتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ شاہ عبدالحق بہتی دہلوی بدعتی تھے، اور بدعتی تھے تو جتنے آج کے موجودہ چاہے نام نہاد اہل حدیث ہو، چاہے سنی علماء ہو، چاہے دیوبندی ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق پر جا کے ختم ہو گیا۔
علم حدیث وہی سے لیا ہے سارا، تو پھر کسی کی بھی سند برقرار نہیں ہے، سب کی سند مشکوک ہو جائے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اب نہایت عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ مسترد یعنی کبھی بھی وہ ٹل نہیں سکتی، قبول ہوگی۔ آئیے دوسری کتاب دیکھ لیجیے، جس کا نام ہے رسائل شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی 3 رسالے اس کے اندر شامل کیے گئے۔ القول الجمیل ہے، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، اور تیسرا آخری رسالہ ہے جس کا نام ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اس کا صفحہ نمبر 199 ہے۔ شاہ عبد الحق اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ نقل کرتے کہتے ہیں میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ سکی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور یہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نہایت ہی خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ شاہ ولی اللہ صاحب بھی میلاد مناتے تھے، ان کے ابا بھی مناتے تھے، اور اس دن کیا کرتے تھے؟ کھانا پکوا کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ حالانکہ یہ عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اوریجنل کتاب یہاں ہے، ہاتھ میں موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے تیسری کتاب دیکھ لیں، کلیات امدادیہ، جس کے لکھنے والے ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو دیوبندیوں کے جتنے اس وقت کے پیروں کے پیر ہے سب کے پیر ہے، یہ اشرف علی تھانوی کے پیر ہے، اور رشید احمد گنگوہی کے پیر ہے، خلیل احمد امبیدکری کے پیر ہے، قاسم نانوتوی کے پیر ہے۔ یہ سارے دیوبند سے موجود پیر ہیں، اور یہ دیوبندیوں نے ہی چھاپا۔ مکتبہ تھانوی دیوبند سے کتاب چھپی ہے، یہ اوریجنل میں یاد ہے اور آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی کے پیر صاحب کیا لکھتے ہیں، صفحہ 105 کی طرف کہتے ہیں مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں۔ محفل مولود یعنی میلاد النبی کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعے برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں۔ میں خود محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ قیام کہتے ہیں سلام پڑھنے کو، کھڑے ہو کر تو اس میں سلام بھی پڑھتا ہوں، اور جس وقت کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اس میں لطف بھی آتا ہے اور مجھے بہت لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ حاجی امداد اللہ بھی میلاد مناتے تھے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، لذت بھی آتی ہے۔ میں خود منعقد کرتا ہوں، اور جہاں بھی محفل میلاد ہوتی ہے اس محفل میں شرکت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو دیوبند کے جو ان کے پیروں کے پیر حاجی امداد اللہ ہے وہ سب سے بڑے مشرک ہیں، اور خود حاجی امداد اللہ کا مقام ان کے نزدیک کیا ہے میں نہیں بیان کرتا، انہی مولوی صاحب سے الیاس گنبد سے سنتی کیا۔ ابھی چند دن قبل ایک شخص کا مجھے سعودی عرب سے فون آیا کہ میں کئی دنوں سے آپ کا فون تلاش کر رہا تھا، ٹرائی کر رہا تھا، نمبر نہیں لگ رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا پریشانی اس وقت تک جب تک انسان کا رابطہ ڈاکٹر سے نہ ہو، جب ہو گیا اب تیری پریشانی نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹینشن بتا، کہتے جی بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، کہتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا دیوبند کے پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، سید الطائفہ ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کے تو مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، میرے پیروں کا پیر ہے، دیوبند کے سر کا تاج ہے، سید الطائفہ ہے۔ کائے کا سید الطائفہ ہے، کائے کے پیروں کا پیر ہے، ایک نمبر کا بدعتی میلاد مناتا تھا، اور کسی اور نے نہیں لکھا، وہ خود لکھ کر چلے گئے جناب حاجی کو۔
کہ میں محفل میلاد منعقد کرتا ہوں، محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، لطف پاتا ہوں، لذت پاتا ہوں، تو یہ تفریح تھا، بدعتی تھا. تو مرد کے بچے بنو حاجی امداد اللہ کو بدعتی بولو کہ سارا بدعتی بولنے کا ٹھیکہ سنیوں کے لیے اٹھا رکھا ہے. تو دیوبند کی بولی کچھ اور ہے، ان کے حال یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہے، دکھانے کے کچھ اور ہے. جب اعلیٰ حضرت سعودی عرب گئے ترکی حکومت کے زمانے میں اور ان کے کفریات وہاں کے علماء کے سامنے رکھے، ان کے علماء نے ان پر کفر کے فتوے لگائے اور فتویٰ دیا اتفاق متفقہ طور پر سعودیہ کے علماء نے کہ یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ ایسی گستاخیاں ان کی کتابوں میں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور وہ سارے فتاوے حسام الحرمین نامی کتاب میں چلتے ہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی المحنک، اور اس میں لکھتے ہیں کہ ہم تو بھائی پکے سنی ہیں، ہم تو میلاد بھی مناتے ہیں، ہمارے نزدیک نبی کا میلاد منانا تو بڑا باعث برکت ہے. میلاد کی برکتوں کا کیا کہے گا، ہم تو حضور کی اونٹنی کے پیشاب کے ذکر کو بھی باعث برکت سمجھتے ہیں. تو جب سنی دکھانے آئے تو اس درجے پہ گر جائے، اور جب بابی لوگ سامنے تلوے چاٹنے آئے تو ہم کو تمہارے ساتھ ہے. پوری عادت ان کی مشرکوں والی ہے، جو مشرکوں کا منافقوں والی ہے. جو منافقوں کا من تھا کہ مشرکوں میں جائے تو ہم تمہارے ساتھ ہے، ایمان والوں کے پاس آئے تو تمہارے ساتھ. یہی ان کا حال تھا. بہرحال چلیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے میلاد کے حوالے سے عرض کر دی ہے، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. اور کچھ سوالات آئے ہیں جیسا کہ عرض کیا، جس کو پوچھنا ہو مائک پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور کاغذ پہ بھی. شریعت کی روشنی میں جلوس نکالنے کی رہنمائی فرما دیں. دیکھیے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے بے عینی شریعت میں ہر چیز کی دلیل ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بشرطے اس شریعت سے ٹکراتی نہ. جلوس ہمارے یہاں کی تہذیب ہے، اور ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً 113 ملکوں میں جلوس نکالا جاتا ہے. اور یہ صرف زبانی نہیں خرچ کر رہا ہوں، انٹرنیٹ پر جائیے. ہم نے آج سے کچھ سال پہلے تقریباً 5-6 سال پہلے 2 DVD اس وقت باقاعدہ تقسیم کی تھی، اور انٹرنیٹ پر وہ چیزیں ڈلی بھی ہے. آپ کسی بھی ملک کا جو اسلامی ملک ہے یا غیر جہاں مسلمان رہتے ہیں، اگرچہ وہ غیروں کا ملک ہے، آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ جائیں، پھر ٹائپ کریں ایجپٹ مصر میلاد النبی، آپ کو ویڈیو آ جائے گی. ترکی میلاد النبی، آپ کو واقعی ویڈیو آئے گا. کنٹری کا نام ڈالیے میلاد النبی ورڈ ڈالیے، آپ کو ویڈیو آئے گا. تو دنیا کے کئی ملکوں میں جلوس نکلتا ہے. تو جلوس اظہار محبت کا ذریعہ ہے. اس کے لیے یہ دلیل تلاش کرنا کہ صحابہ نے میلاد کی خاص تاریخ پر سر جلوس نکالا چاہیے، حفاظت ہے. جلوس تو پھر ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ شریعت میں اس کی اصل ملتی ہے. اصل میں لاہور ہے، بیائی سنت ہونا ہوگا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اصل کام ملتی ہے کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جو مدینہ تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے جلوس کی شکل میں آپ کو مدینے کی سیر کرواتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تک لے گئے. اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے تفصیل جو روایتیں نقل کی ہے کہ حضور کو جلوس کی شکل میں لایا جا رہا تھا، سرکار اونٹنی پہ سوار تھے، اور مدینے کی بچیاں تب بجا کے گیت گاتے ہوئے آقا کی نعت سناتے ہوئے آگے آگے چل رہی تھی. اور وہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ العلی. یہ اشعار پڑھ رہی تھی بچی، ہم پر روش طلوع ہوا 14ویں رات کا چاند ثنیۃ الوداع کی طرف سے، اور ہم پر نبی کی آمد پر شکر کرنا واجب ہے جب تک نبی کے نام لے زندہ اس قدر کو. تو جلوس کی اصل ہے. اور یہاں تک کہ خواتین اس وقت پردے کی آیت نازل نہیں، ان کی پردہ اس وقت تھا نہیں. تو عورتیں جو ہے اپنے گھروں کی چھتوں پر ہاتھوں میں کھجور کی وہ جھاڑیاں ہوتی ہے، کھجور کی ٹہنیاں ہوتی ہے، اس کو ہاتھوں میں لے کر نعرے لگاتی تھی، مرحبا یا محمد، مرحبا یا رسول اللہ کہہ کے ندا اور صدائے لگایا. اس طرح حضور کا استقبال کیا گیا، جلوس نکالا گیا تھا. تو جلوس کی اصل جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. لیکن یہ بہرحال ایک ہماری اپنی تہذیب ہے، اور یہ ہمارے نزدیک کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کا اظہار کا طریقہ ہے جو کہ جائز ہے. اس کے حرام اور ناجائز کی کوئی دلیل نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اذان میں انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے
دیکھیے بعض حدیثیں آئی ہے حالانکہ سندن ضعیف ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل جاری ہے. جیسے کہ ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا کہ انگوٹھا چومنے کے تعلق سے روایتیں آئی ہیں، سندن وہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضیلت کے معاملوں میں، ترغیب و ترہیب اور اعمال کے معاملے میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے اور اس پر باعث برکت ہے. اسی طرح حضرت امام شمس الدین سخاوی نے مقاصد الحسنہ میں بھی لکھا کہ انگوٹھا چومنے کی بعض حدیثیں ضعیف ہیں اور بعض حسن کے درجے تک ہے، تو اس پر عمل درست ہے. حدیث پاک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت بلال اذان دے رہے تھے اور حضرت ابوبکر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت بلال نے اذان دیتے تھے تو یہ لفظ کا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھا چوما، ناخن چومے اور اپنے آنکھوں پہ لگایا. سرکار نے دیکھا، مسکرا دیا. جب اذان ختم ہوئی تو آقا نے کہا کہ اے ابوبکر تم نے اس طرح کیوں کیا؟ اس کے رسول اللہ آپ کا نام آیا تو محبت سے میں نے نام لیا، انگوٹھوں کو چوم دیا. سرکار نے کہا کہ تم نے آدم کی سنت کو ادا کیا. اے ابوبکر تم نہیں جانتے لیکن یہ اتفاق سے تم سے ایک ایسا عمل ہو گیا جو میرے باپ آدم کی سنت ہے، وہ یہ کہ جب آدم جنت میں پیدا کیے گئے تو انہوں نے عرش پر میرے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ دیکھا، تو عرض کیا مالک کائنات کہ کس کا نام ہے جو تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے؟ رب نے فرمایا کہ آدم یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیری اولادوں میں پیدا ہوں گے، حقیقت میں تیرے باپ ہے، ظاہر میں تیرے بیٹے. تو حضرت آدم نے عرض کیا مالک کائنات ان کے اوصاف بتا. اللہ نے اوصاف بتایا کہ آخری نبی ہوں گے، تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کی امت سب سے زیادہ ہوگی. حضور کی خوبیاں اور تعریف بیان کی رب نے. آدم علیہ السلام کے دل میں رسول کی محبت بیدار کا پروردگار میرے اس بیٹے کا شکل اور چہرہ مجھے دکھا، اور اب نے فرمایا اپنے انگوٹھے کے ناخن کی طرف دیکھو. تو حضور کہتے ہیں آدم نے اپنے ناخنوں کو دیکھا، اس کے ناخنوں میں میرا نور ظاہر ہوا، اور آدم نے محبت میں ان ناخنوں کو انگوٹھوں کو چوم دیا اور آنکھوں سے لگا دیا. تو کیا کہتے ہیں اے ابوبکر تم نے میرے باپ میرے جد آدم کی سنت ادا کی، اور آگاہ ہو جاؤ کہ جو کوئی میرے نام پر انگوٹھا چومے گا اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی ضائع نہیں جائے. یہ حدیث پاک ہے اور اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن مستحب عمل میں اس پر عمل جائز ہے. اللہ علیہ. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد ہیں؟ کیا انسان ایلیویشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ایلیویشن نہیں سمجھا جاتا ہے. حضرت علی کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم، یہ صحیح ہے اور صحیح روایت اور ثابت ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے خلیفہ وقت تھے. تو حضرت ام کلثوم کو پیغام دیا کہ سیدہ فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اولادوں میں سب سے چھوٹی تھی حضرت فاطمہ سے. تو حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو حضرت علی کو پیغام بھجوایا کہ میں اے علی تمہاری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ابتدا میں مولا علی نے کہا کہ وہ تو کافی چھوٹی ہے آپ کی اور اس کی عمر میں بڑا فرق ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے علی میں اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے نفسانی خواہشات ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، آقا نے فرمایا کہ سارے رشتے دنیا میں ختم ہو جائے گا سوائے میرے رشتے کے. میرا رشتہ جو ہے وہ قیامت تک برقرار رہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت نبوت میں میرا رشتہ قائم ہو جائے تاکہ میں اہل بیت کے رشتہ داروں میں اٹھاؤں. قرآن سے جب یہ خواہش ظاہر کی تو حضرت علی راضی ہو گیا، ام کلثوم کا نکاح ہو گیا. ان سے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے اور بعد میں حضرت عمر کا پھر انتقال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم کو مولا علی ساتھ میں لائے. حضرت عمر کا نکاح ہوا. یہ صحیح روایتوں میں جیسا کہ السنن الکبریٰ امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے. شعب الایمان میں امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. حتیٰ کہ شیعہ کی بھی کتاب سے ثابت ہے کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ علیہ تو حکم یہ ہے کہ قبر کو چومنے کے لیے سجدے جیسی کیفیت میں نہ جائے، جس طرح کم پڑھے لکھے لوگ سجدے جیسی کیفیت میں جائیں. ادب یہ ہے کہ قبر سے 4 ہاتھ دوری پہ کھڑا ہے اور ایسا ہی ادب کرے. حضرت فرماتے جیسا زندہ زندگی میں زندہ حالت میں ادب کرتا ہے. بالکل قبر سے جا کے پکے کا کھڑا ہوتا ہے کہ اس سے جو صاحب قبر ہے جو ولی اس کو کوفت ہوتی ہے. جیسے زندہ انسان بیٹھا کوئی اتنا آ کے منہ سے منہ چپکا کے بیٹھ گیا تو آپ کو کیسے کوفت ہوگی، ویسے ولی کوفت ہوتی. حالت کہتے 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑا ہے
محبت میں اگر آپ کا دل چاہے تو چادر کو اٹھا کے چوم سکتے ہیں یا چوکٹ کو چوم سکتے ہیں، لیکن قبر پہ سجدے جیسی کیفیت میں جانا، اگرچہ تعظیم کی بھی نیت ہو تو یہ بھی ناجائز ہے، جائز نہیں، البتہ شرک نہیں ہے، وہاں بھی کو شرک بول دیتے ہیں، شرک نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، طرح شریعت نے منع کیا۔ دوسرا، زیادہ دیر نہ بیٹھے، مختصر وقت وہاں گزارے، زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کیا گیا قبر کے سامنے، اس لیے کہ ممکن ہے کوئی ایسا فیل ہو جائے ناواقفی میں جو صاحب قبر کے لیے اذیت و تکلیف کا سبب ہے، اس کو ناگوار گزرے، تو بجائے اس کے کہ فیض لینے گئے تھے الٹا اس کے جلال کا شکار بن جائے۔ اور مختصر وقت آپ قبر کے قریب رہیں، فاتحہ پڑھیں اور فوراً لوٹ آئیں، باوضو جائیں، جتنے دیر وہاں رہے۔ اور پھر کہتے کہ اگر زیادہ دیر بیٹھنے کا دل چاہ رہا ہے کسی کا، جیسے بہت سے لوگ رہتے دل چاہتا ہے یار آج اچھا لگ رہا ہے، سکون مل رہا ہے، تو قبر پہ نہ بیٹھے بلکہ قبر سے دور بھی جو ہے کوئی دور پر جو دربار کا جو باہر کا حصہ ہوتا ہے کہ قبر سے دور پھر وہاں بیٹھے، لیکن قبر کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ یہ بہرحال آداب ہے قبر کے، اور اس ادب کو منظور رکھنا چاہیے۔ اللہ عالم۔ یہ سوال حالانکہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے، اذان قبر پر وضاحت کرنی۔ دیکھیے اذان قبر جو ہے یہ مستحب عمل ہے اور اہل سنت میں رائج ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حافظ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ موجود گزرے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہے نوادر الرسول، اس کے اندر وہ روایت لاتے ہیں، اور اسی روایت کو حضرت امام عبدالرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے لقب المرجان فی احکام الجان، اس کے اندر اور بھی دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں اس وقت قبر میں مردہ جو ہے ابلیس ظاہر ہوگا، اور جب فرشتے پوچھتے ہیں مردے سے مر رب کا، تیرا رب کون ہے، اور ابلیس اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ پہلے میں تیرا رب ہوں، تو بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور گھبراہٹ میں اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرا رب ہے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں میں مردے کے ابلیس آتا ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت یہ آئی ہے کہ آقا فرماتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ ابلیس پر بہت بھاری ہوتے ہیں، یہ ان آواز کو سننا پسند نہیں کرتا، لہذا 36 میل دور ہوا خارج کرتا ہوا۔ تو دو حدیثیں مختلف ہے، ایک سے ثابت ہوا کہ قبر میں مردہ آتا ہے، دوسری روایت سے ثابت ہوا کہ اذان سے بھاگ جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے بزرگان دین اور علماء نے یہ حکم ثابت کیا اور یہ عمل رائج کیا کہ دفن کے بعد مردے کی قبر پر اذان دی جائے کہ قبر میں ابلیس آئے تو اذان کی برکت سے دفع ہو جائے، مردے کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ ایک تو چیز یہ ہے، دوسرا اذان دینے سے برکت اور فائدے ہیں۔ اس کے تعلق سے اعلیٰ ہوتا ہے مستقل رسالہ ہے، ہندی زبان میں بھی چھپ چکا ہے، اردو میں بھی آیا ہے، آپ حاصل کیجیے، نہ ملے کم سے کم آپ کے ہاں تو انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے ایذان القبر فی اذان القبر، ایذان الاجر فی اذان القبر۔ قبر کے تعلق سے اس میں اعلیٰ نے بہت ساری ذریعے۔ اللہ علیہ اگر بدمذہب ناموس رسالت پر کوشش کرے تو اس میں اہل سنت پہ جانا پڑتا ہے۔ شاعر کو درست نہیں ہے کہ یہ کیا ناموس رسالت پر احتجاج کریں گے، یہ خود ناموس رسالت کی دھجیاں بھی بھیجنے والے، اس سے بڑا تو بہت گستاخ ہوئی تھی۔ آج اگر غیر لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں تو اس کا سبب ہی ہے ہمت انہوں نے دلائی۔ جب گھر کا ہی آدمی بولتے کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھال، گھر میں ہی اگر لنکا ڈھالنے والا بیٹی ہو تو پھر دشمن تو حاوی ہونے لگتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ضرورت دلائی ہے کہ ان کے احتجاج میں، ان کی قیادت میں نہیں جانا چاہیے، اہل سنت نے اپنا جلوس نکالنا چاہیے، اپنے علماء کی قیادت میں جانا چاہیے۔ اللہ عالم ثم رسول اللہ۔ چلیے آئیے، سب کے سوالات ختم ہو گئے، اور کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ لے، پھر اپنا صلاۃ و سلام کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے جلوس محمدی میں قوالی بجانا کیسا ہے، اور جلوس محمدی میں کلیہ شریف پیدل جانا کیسا ہے؟ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ہمارے نبی کریم مدینہ تشریف لائے تھے تو بچیاں جو ہیں تب بجاتی تھی اور گیت گاتی تھی، تو تب کیا ہے یہ ارشاد فرمایا؟
تو سوالات آئیں گے قوالی کا کیسا ہے، جلوس میں قوالی وغیرہ ڈیجے بجانا کیسا ہے، مدینے میں جب آیا تب بجائی تھی بچوں نے، تب کر جانا تب کی شریعت میں اجازت ہے، تب ڈھول نہیں ہوتا، تب نہیں بولتے اس کو ہمارے یہاں ہندوستانی ہے، اسی کو اردو اور فارسی میں تب بولتے ہیں۔ ایک سائڈ کا چمڑا لگا ہوتا ہے، دونوں طرف نہیں ہوتا، اور اس میں دھان وغیرہ نہ ہو، سادہ ہو، اس کی اجازت ہے۔ اور عرب کی تہذیب تھی کہ شادی وغیرہ میں دف بجاتے تھے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح اور زنا میں فرق دف کا، یعنی جب نکاح ہوتا تھا تو دف بجا کے بجاتے تھے، تو یہ اعلان ہوتا تھا کہ کسی کا آج نکاح ہوا، اور زنا جو ہے چھپ کر کیا جاتا ہے، دف کے ذریعے نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو دف کی شریعت میں اجازت ہے، اہل عرب کی تہذیب اور کلچر تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کو برقرار رکھا۔ البتہ ڈھول اور موسیقی کے جو دوسرے آلات ہیں اس زمانے میں جو رائج تھے اس کو منع کیا، اور آقا نے فرمایا ڈھول تاشے تو بڑے ڈھول ہوتے ہیں، نگاڑا جس کو بولتے ہیں، ڈھول تاشے شیطان کی آواز ہے۔ تو قوالیوں میں ڈھول بجتا ہے، نئے سازگار بجتے ہیں، اس لیے وہ ایسی قوالی جس میں مزامیر ہو، فارسی میں مزامیر کہتے ہیں اس کی سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے اجازت نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہ قادری لوگوں نے اس کو منع کیا ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ قادری لوگ قوالی کو منع کرتے ہیں، سلسلہ چشتیہ میرا قوالی جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی آپ ملفوظات پڑھیے، فوائد الفوائد، سرکار نظام الدین اولیاء اس کو واضح طور پر فرماتے ہیں مزامیر حرام است، ڈھول تاشے ڈھول باجے موسیقی یہ حرام ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشاہد جو سما سنتے ہیں، سما فارسی میں قوالی کو کرتے ہیں، اردو میں ہم قوالی کہتے ہیں، اسی کو فارسی میں کہتے ہیں سما، محفل سما۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے سلسلہ چشت کے بزرگوں کا سما وہ مزامیر کے بہتان سے پاک ہے، یعنی ہم پر بہتان ہے کہ ہمارے یہاں کے مشاہد جو ہے وہ مزامیر موسیقی پر سنتے ہیں، ہمارے بزرگ موسیقی پہ نہیں سنتے، تب پر نہیں سنی جاتی اس پر۔ سرکار خواجہ غریب نواز ہو، بابا فرید گنج شکر ہو، خواجہ بختیار کاکی ہو، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، نظام الدین اولیاء ہو، سب سے زیادہ سیما سننے والے نظام الدین اولیاء ہے، سلسلہ چشتیہ میں۔ جتنے بھی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں انہوں نے جو قوالی سنی ہے وہ دف پر سنی ہے، اب باقاعدہ اس کے شرائط قائم کیے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا خلیفہ مولانا فخر الدین نظام الدین اولیاء کے کہنے اور حکم پر انہوں نے اس تعلق سے کتاب لکھی ہے، آپ محفل سیما کے آداب پر، اس میں شرطیں بیان کی ہے کہ اپنی شرطوں کے ساتھ قوالی ہونا چاہیے، ان شرطوں کا خیال رکھا جائے، نماز کے اوقات اس میں برباد و ضائع نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ کلام پڑھا جائے وہ حمد باری تعالیٰ ہو، نعت رسول ہو یا پیر کی منقبت ہو، فحش اور بدجملہ کلام نہ پڑھے جائے۔ اس طرح کی بہت ساری شرطیں بیان کی ہیں، ان شرائط پر اگر محفل سیما ہو تو جائز ہے، اور شرائط پر نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے، چاہے آج وقت کا کتنا بڑا علامہ کہلائے۔ قوالی کے بارے میں یہ ہے، دف پر اگر ہو تو دف کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مدینے کی بچیاں جو دف بجا رہی تھی کیونکہ وہ مباح ہے، شریعت کی اجازت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ رہے گا جلوس میں قوالی جو بجاتے ہیں، بیہودہ پن کرتے ہیں، آج بات ہو بھی رہی تھی، میں بولنے والا تھا ذہن سے نکل گیا، تقریر میں ہی بولنے والا تھا۔ اس سے سنیاں بدنام ہوتی ہے، بدعقیدہ ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے پاتے، ہماری خرافاتوں کو دکھا کر ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا ایسے نوجوانوں کو ہوتا ہے، میں نے مارک کیا ہے کہ جو علماء کی سنتے ہیں جن کا علماء سے تعلق اور رابطہ ہی نہیں ہے، 90% ایسی عوام ہوتی ہے یہ سب خرافات کرنے میں، جو نہ بازوں میں آتے ہیں نہ تقریروں میں آتی ہے، اس میں بہت بڑی تعداد تو ایسے چولہ بھی ہوتی ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سے وہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، سال میں ایک بار ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایسی عوام اس سے علماء کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں سے ہمارے علماء بیزار ہے، اور ہمارے علماء اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ جلوس کے اندر قوالی بجایا جائے، موسیقی بجایا جائے یا ڈیجے بجایا جائے۔ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ کے سننے والے وہ بال گانے لالے کرامت لاکھوں سلام گانے لالے کرامت لاکھوں سلام، جس نے مذہبوں کے لیے دھاڑیے، جس نے مذہبوں کے لیے دھاڑیے، ہمتیں عالم ان کی شوقت
پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے مت کے قرب سیکھا ہے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی مصطفیٰ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے، خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے کربلا میں کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساری رکھنے علم حق دے باپ دے علم خدا کے واسطے قادری کر قادری کر قادری کر قادری کر قادری میں اٹھا قدر حضرت قدر قادر قدرت خدا کے واسطے اور سادہ بندہ نوازا جو تیرا اور تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے لاڑوں کا ذکر ہوا اس ذکر خیر کے گھر میں سے جتنی حاضرین ظاہری و باطنی میں ہاتھ ملا ہوئے اپنی قدیر ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان تمام کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان تمام کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. اپنی قدیر تقدیر جن جن حضرات نے تقریب منائی ہے، ان جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ہے اس کانفرنس میں، رب قدیر تمام کے گھروں میں رحمت منظور فرما دے، تمام کے کاروبار میں دین دیار میں رابطہ میں ترقی کا فرما دے، تمام کو اپنے حبیب پاک کے نوازوں کا صدقہ عطا فرما کر حرمین طیبین کا صدقہ فرما دے. رب قدیر جتنے حاضرین ظاہری باطنی میں ہاتھ پھیلا ہوئے ان تمام کے روزی کے دروازوں کو شاد فرما دے، ان تمام کے والدین کی مغفرت فرما دے. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اور اس تقریب کے صدقے میں تمام دنیا عالم کے مسلمانوں کی مال جان ایمان عزت آب و تحفظ فرما. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے صدقے میں بالخصوص فلسطینی مظلومین کی فریاد رسی فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطینی اسلامی مجاہدین کے حوصلوں کو بلندی عطا فرما. رب قدیر تمام دنیا تمام دشمنان اسلام کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرما، ہمارے ملک میں امن و سکون قائم فرما. رب قدیر جو بات طاقتیں ہمارے ملک کے سکون کو، ہمارے ملک کی سلامتی کو اور اسلام کو چلنے میں لگی ہیں، رب قدیر نظریہ خوار فرما اقتدار سے بے دخل فرما. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے صدقے پر ہمارے مساجد کی حفاظت فرماؤ، ہماری خاندانوں کی حفاظت فرماؤ، ہمارے مدارسوں کی حفاظت فرماؤ. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اور اپنے حبیب پاک کے نوازوں کے صدقے میں رب قدیر حضرات نے ہم کو دعا کرتا ہے ان کام پر حق ہے تمام کی جے تمنا پورا فرما. رب قدیر مدرسہ گلزار صاحب ریا کو دن دیار میراد بار میں ترقی عطا فرما. رب قدیر اس کے طلبہ اور اساتذہ کے علم میں دن دیار میراد بار میں ترقی عطا فرما. اولیاء کاملین کا سچا فیضان ہم سب کو عطا فرما، اولیاء کاملین کی سچی پیروی عطا فرما. رب قدیر شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرما، اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، پنجگن نماز کی محبت عطا فرما. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے نوازوں کے صدقے میں ہم تمام کو حرمین طیبین کے صبر عطا فرما کر سرزر گنبد کے حسین سنر جاری کے سامنے پڑے ہو صلاح سلام پڑھنے کا موقع ملا چاہتا. الہی بہت بڑی بڑی فاتحہ اور بڑی بات انم فاتحہ اگدا و قدرت کنی و قبول منو رسول کے دعوت سبھی حضرات یہ اعلان سماعت کر لیں اور یہ بھی اعلان سماعت کریں کہ آنے والی 7 اکتوبر کو مدرسہ جامعہ رضویہ فیضان مصطفیٰ بھگوان پور چندن پور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا. برابر میں آپ تشریف لائیں اور علماء کرام کے بیانات سماعت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں.